سے حکومت جاری رہتی ہیں، مختلف ادارے ہیں، قانون سازی کے لیڈر ہیں، NGOs ہیں جو خواتین کے حقوق کا مسلسل نعرہ بلند کر رہی ہیں اور اس بات کا اظہار بھی کرتی ہیں کہ وہ اس جدوجہد میں خواتین کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج خواتین کا جو اصل حال ہے زندگی کے ہر میدان میں کہ انہیں اپنی بقا اور ترقی کے لیے زیادہ سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت بدقسمتی سے جو صورتحال ہے وہ یہ کہ مسلمان کیونکہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت انسان ترقی پہ جا رہا ہے، دنیا ڈیجیٹل ورلڈ بننے جا رہی ہے، اور مسلمان بھی دوسرے معاشروں کی طرح کسی حد تک اسلام کے آفاقی اور عالمگیر اصولوں پر بہت مطمئن نہیں ہے. ان کا اعتماد اس پر متزلزل ہو رہا ہے. یہ ہماری اس وقت کی بہت بدقسمتی ہے. وہ اپنے علم پر تو بھروسہ کرنے کو تیار ہے، لیکن جو اس کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول و ضوابط دیے ہیں وہ اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسائل کے حل کے لیے بھی ادھر ادھر سرگرداں ہیں اور کسی حد تک بلکہ پریشان ہے، لیکن اس کو کوئی سرا اور کوئی ڈور اس کو مل نہیں رہی. اور ہم اس وقت یہی چاہتے ہیں کہ اپنے اس معاشرے کو جو کہ ہندوانہ تہذیب کے زیر اثر ہے، اپنی کے رسومات اور رواج کا پابند ہے، خاندانی جبر کا شکار معاشرہ ہے، خواتین کی لحاظ سے افراد و تفریق کا شکار ہے، یا تو خواتین کو بہت زیادہ بے بہا آزادی ایسی دے دی جاتی ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں کہ خواتین کی جو فطری ضروریات ہیں ان کو بھی پورا نہیں کیا جاتا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ بن جائے جہاں پر ریاست ایک ایسی جو قانون کی عملداری ہے وہ ایسی لے کر آئے جہاں پر خواتین کے لیے انصاف بہت آسان ہو، اور ان کو اسلام کے دیے ہوئے جتنے قوانین ہیں، جتنے حقوق ہیں، خصوصاً وہ وراثت کا، ملکیت کا، نان نفقے کا، اسی طرح سے ولایت کا، جتنے ان کے حقوق ہیں وہ ان کو فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست اور حکومت اس کے اندر اپنا کردار کریں. اس سلسلے میں ہم جو ہمارے کچھ مطالبات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کو آپ بھی ہمارے ساتھ ملیں، ہم سب مل جل کر پاکستانی ایک ایسا معاشرہ بنائیں جہاں پر خواتین کو تحفظ حاصل ہو. یہ پورا سال جاری رہنے چاہیے کہ خواتین کو ان کے حقوق کس طرح دلائے جائیں، ان کی صلاحیتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، ان کے لیے تعلیم اور صحت کے مواقع کیسے فراہم کیے جائیں. ایک دن اس پوری جدوجہد کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے ہم جواز اسلامی خواتین پورا ایک اشرا اس کا اہتمام کرتی ہے، اور ہماری بہت زیادہ سرگرمیوں کے اندر، ایکٹیویٹیز کے اندر بڑا تنوع ہے. ہم مختلف سرگرمیاں لے کر آتے ہیں. ہم اس کے اندر آگاہی، ایک ہماری آگاہی مہم ہوتی ہے. ہم ہر سطح پر مسلمان خاتون کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے ان کو کون سی حیثیت دی ہے، کس طرح ان کی رسپیکٹ مردوں کے دل میں بھی پیدا کرتا ہے، اپنے معاشرے میں پیدا کرتا ہے، کس طرح ان کی تمام جائز ضروریات کا خیال کرتا ہے. اس کے لیے ہماری آپ سمجھنے کی پوری آگاہی مہم ہوتی ہے جو ہم ہر سال بڑے اہتمام سے نیچے تک اس کا انتظام کرتے ہیں. سیکنڈلی کہ ہم کانفرنسز اور سیمینار بڑے بڑے منعقد کرتے ہیں. اسی طرح ہم مختلف فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مختلف دائرے اس نظریے کو یا اس آپ سمجھ لیں بیانی کو اس سے متفق ہوتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر بھی ہم اس کام کو جاری رکھتے ہیں. تو اس وقت ہماری چند بڑی بڑی سی گزارشات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ضرور اس کو نمایاں کریں. ان میں سے ہم جو اعلان اظہار کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو ہم پاکستانی معاشرے کے اندر جتنی بھی غلط رسومات ہیں، روایات ہیں، معاشرتی بگاڑ ہیں، خاندانی جبر ہیں، اور جتنے عدم تحفظ کے جتنے رجحانات ہیں، ہم ان سب کی پرزور مخالفت کرتے ہیں، بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم اس کے سخت خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو عملاً رائج کیا جائے، ان کو اور اسی کا علم و شعور پھیلایا جائے. معاشرے میں ہر سطح کی ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کیا جائے، خصوصاً جو خواتین کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے ان کی جسمانی کمزوری کے لحاظ سے یا ان کی جو ایک ممتا کا ایک روپ ہے اس کے لحاظ سے مجبور کیا جاتا ہے، اس کا بالکل خاتمہ کیا جائے. بے انصافی اور افراط و تفریح سے اس معاشرے کو بچایا جائے. جماعت اسلامی کی بھی یقین رکھتی ہے کہ مساوات مردوں کا جو نعرہ مغرب میں دیا ہے
اسلام کے بالکل خلاف ہے، بلکہ وہ عورت پر اس کو ظلم سمجھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ مرد و زن کا جو اختلاط ہے جس کو بہت زیادہ اس وقت پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ہر سطح پر ایک ایسا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بالکل ایکول ہے اور ہر لحاظ سے ذہنی جسمانی نفسیاتی اعتبار سے اس اختلاط کے بھی ہم خلاف ہیں۔ ان دو بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے جہاں خواتین کے اوپر کیا جانے والا ہر ظلم، چاہے وہ جسمانی ہو، ذہنی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، ان سب کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے۔ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی ایک دن خواتین کو حقوق دینے کا دن ہے، بلکہ جماعت اسلامی جو ہے مسلسل پورا سال اس کام کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتی رہتی ہے کہ خواتین کے تحفظ کو، ان کے وقار کو، ان کے گھر کے استحکام کو ممکن بنایا جائے اور ملازمت میں ان کو جہاں پر بھی حصہ ملے دوران ملازمت ان کو ہر طرح سے کے جبر سے محفوظ رکھا جائے اور ان کے لیے ہر طرح کی پریشانی کا سدباب کیا جائے۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی لاہور نے 8 مارچ کو تحفظ خواتین کے تحفظ نسواں کے عنوان سے ایک بڑی واک کا اہتمام کیا ہے اور اس واک کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خواتین کو جو مقام اور مرتبہ، جو حیثیت اور جو جگہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی پریکٹس کے ذریعے سے انہیں جو مقام اور مرتبہ اور جو شعور عطا کیا ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ اور لیکن اس وقت کے معاشرے کے اندر جس طرح سے خواتین کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اور جس طرح سے ان کے ساتھ مختلف قسم کی پریشان کن صورتحال روا رکھی جا رہی ہے، وہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ خواہ وہ کسی بھی طبقے کی خاتون ہو، اس کو ایک صاف ستھرا باوقار معاشرہ ملنا چاہیے جس کے اندر اس کے حقوق بھی محفوظ ہوں، جس کے اندر اس کو ہر طرح کی آزادی بھی حاصل ہو اور جس کے اندر اس کو ہر طرح کا سکون بھی حاصل ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس خاتون کے لیے معاشرے کا ماحول ایسا ہو جس کے اندر وہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکے۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی لاہور گزشتہ 2 ماہ سے جاگ میرے لاہور کے عنوان سے جو مہم چلا رہی ہے، اس کے ذریعے بھی آپ تک اس سے پہلے بھی ہم یہ پیغام پہنچا چکے ہیں کہ لاہور کے اندر لاہور کی خاتون جو ہے وہ کس طرح کے مسائل کا سامنا